یہ روپیہ پیسہ نہ بھوک مٹا سکتا ہے، نہ پیاس بجھا سکتا ہے، اور نہ راحت پہنچا سکتا ہے۔ یہ راحت پہنچانا تو کسی اور کی عطا ہے، یعنی اللہ کی عطا ہے۔ وہ اگر راحت پہنچانا چاہے تو 10 روپے میں پہنچا دے، 100 روپے میں پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچانا چاہے تو 10 کروڑ میں نہ پہنچائے۔ کتنے بڑے بڑے امیر و کبیر ہیں، دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، خزانہ رکھنے والے ہیں، لیکن رات کو جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ خزانے موجود، بینک بیلنس موجود، کوٹھیاں کھڑی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ رات کی نیند کی لذت سے وہ لوگ محروم ہیں۔ اور کتنے مزدور ایسے ہیں کہ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک بمشکل 1200 کمائے، اور پھر شام کو خوب بھوک کی حالت میں ڈٹ کر کھانا کھایا، اور رات کو جب سوئے تو 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر صبح تازہ دم ہو کر بیدار ہوئے۔ اب بتائیے کہ وہ لاکھ روپے زیادہ فائدہ مند ہے یا 1200 زیادہ فائدہ مند؟ اس 1000 روپے نے اس کو فائدہ اور آرام اور راحت پہنچائی، اور وہ جو لاکھ روپے کمانے والا ہے، لاکھ روپے کمانے کے بعد بستر پر کرپٹیں بدل رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنے کی ہے وہ پیسے کی زیادتی نہیں ہے، بلکہ پیسے کی برکت مانگنے کی چیز ہے۔ آج یہ تصور ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ آج تو یہ فکر ہے کہ کسی طرح پیسے بڑھ جائیں، ادھر سے ادھر سے، حلال و حرام سے، جائز اور ناجائز طریقے سے، سچ بول کر، جھوٹ بول کر، کسی طرح بس نہ پیسے زیادہ ہونے چاہیے۔ مثلا کسی سے 10,000 روپے رشوت کے لے لیے اور بہت خوش ہیں کہ آج 10,000 روپے کما کر گھر لے جا رہا ہوں، لیکن جب گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ فلاں بچہ بیمار ہے۔ اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ دیے۔ اب اس کے ٹیسٹ کروانے میں ہی 20,000 روپے خرچ ہو گئے۔ اب دیکھیے اس کو 10,000 روپے تو ملے لیکن ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک شخص حلال کمانے والا شام کو 1000 روپے کما کر گھر لایا، اس کا ایک ایک روپیہ اس کی جان کو لگا، اس کا ایک ایک روپیہ اس کو راحت پہنچانے کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار مصیبتوں سے بچا لیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنے کی ہے وہ رزق میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ جب اللہ تعالیٰ یہ برکت عطا فرماتے ہیں تو پھر روکھی سوکھی روٹی میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اسی میں زندگی کی عیش عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر برکت نہیں ملتی تو پھر کروڑوں میں بھی نہیں ملتی۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری حالت دیکھ کر لوگ ان پر رش کرتے ہیں کہ یار ان کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، کیسے ان کی کوٹھی بنگلے ہیں، کتنے ان کے نوکر چاکر ہیں، کیسے ان کی گاڑیاں اور کاریں ہیں، لیکن جب وہ اندر کی زندگی کا حال آ کر بیان کرتے ہیں اور اپنی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ظاہر میں جو ان کے پاس نظر آ رہا ہے ان کی مصیبتوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں، جن مصیبتوں میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا مال و دولت رکھنے والا آدمی پریشان ہوگا، اتنی مصیبت میں ہوگا، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑا کماتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے راحت عطا فرما رکھی ہے۔ برکت نہیں تو مال بیکار ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں یہ نقطہ بٹھا دے کہ گنتی کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز برکت ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دیجئے، بلکہ یہ دعا فرمائی اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اور یہ برکت اللہ کی عطا ہے، وہیں سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم دنیا کا مال و دولت خوب کما لو لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے برکت حاصل ہے تو پھر تھوڑی سی چیز میں بھی راحت حاصل ہو جاتی۔